طلبہ بھی یہ سامنے سے آپ سامنے آتے ہیں سارے اور تھوڑا سا ساتھ جزاکم اللہ تعالی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، آج کا ہمارا یہ پروگرام اور ہمارا آج یہاں پر جمع ہونا، اس پروگرام کا عنوان ہے عظمت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پیغام امن۔ آج کے پروگرام میں عظیم قراء کرام نے اپنی اپنی حاضریاں پیش کی، عظیم ثنا خانان شیریں لسان نے اپنی اپنی حاضریاں پیش کی۔ میں آپ کے سامنے 3 یا 4 احادیث مبارکہ پیش کر کے پھر اجازت چاہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل، بے شک وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال باللیل راتوں کو، والنہار اور دنوں کو، سرن پوشیدہ طور پر چھپا کر، وعلانیتاً اعلانیہ طور پر دکھا کر، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، لا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ہی انہیں کبھی خوف ہوگا، نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی وہ کبھی حزن و ملال کا شکار ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہونے کی 2 شان نزول ہیں، 2 مختلف واقعات ہوئے، ان واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ پہلا واقعہ خوبصورت شان نزول ہے اس آیت مبارکہ کا۔ شان نزول کہتے ہیں آیت کے نازل ہونے کی ہسٹری، آیت کے نازل ہونے کا سبب، آیت کے نازل ہونے کا واقعہ، کہ کس موقع پر یہ آیت مبارکہ، کون سا واقعہ پیش آیا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو اسے تفسیر کی لینگویج میں اسے شان نزول کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب، آپ جو ہیں آپ کے پاس 4 دینار تھے، یعنی سونے کے سکے، دوسری روایت کے مطابق آپ کے پاس 4 درہم تھے، تو آپ نے ان میں سے 1 درہم رات کو خرچ فرمایا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، دوسرا درہم آپ نے دن کے اجالے میں خرچ فرمایا، تیسرا درہم آپ نے لوگوں کے مجمع میں تقسیم فرمایا، اور چوتھا درہم آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ اس انداز میں خرچ کیا کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہونے دی۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو 4 انداز سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کیا۔ جب مال خرچ کیا تو ادھر سے جبرائیل امین یہ آیت لے کر مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کریم نے حضرت علی المرتضیٰ کا اس انداز سے خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ نے اسے اتنا پسند فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کو قرآن مقدس کی آیت بنا کے بنا دیا۔ دوسرا واقعہ اس آیت کے اترنے کا، تفسیر روح المعانی، تفسیر قدیر، تفسیر روح البیان، تفسیر نعیمی اور دیگر بہت ساری تفاسیر کے اندر باقاعدہ یہ روایت اور شان نزول موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000 درہم۔ آپ مکہ بلکہ عرب کے بہت بڑے تاجر،
بہت بڑے تاجر. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 10,000 درہم دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے خرچ کیے. دوسرے 10,000 درہم آپ نے رات کے اندھیرے میں لوگوں کے دروازے بجا بجا کر، لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے دے کر آپ نے کسی کو 5 درہم، کسی کو 10 درہم، کسی کو 100 درہم، کسی کو 1000 درہم، کسی کو 2000 درہم، کسی کو بکری لے کر دے دی. یوں کر کے آپ نے رات کے سناٹے میں اور رات کے اندھیرے میں 10,000 درہم خرچ کیے. 20,000 ہو گئے تو تیسرے 30,000 10,000 جو ہیں وہ درہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دکھا کر جو ہے نا، یعنی باللیل 10,000 رات کو، بالنہار 10,000 دن کو، اور سرن 10,000 پوشیدہ طور پر راتوں کو، اور وعلانیتاً پھر 10,000 مجموعے کو اکٹھا کیا اور فرمایا یہ آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے، یوں کر کے 10,000 درہم خرچ کر دیے. تو کل 40,000 درہم ہوئے. ادھر 40,000 درہم سیدنا صدیق اکبر خرچ کر چکے، ادھر جبرائیل امین دوبارہ یہ آیت مبارکہ ان کی شان میں لے کر آئے. آپ اندازہ کریں کہ ایک آیت مبارکہ ہے جس طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے، دیگر کئی اور صورتیں ہیں وہ کئی بار نازل ہوئی ہیں، کئی آیات کئی بار نازل ہوئی ہیں. اسی طرح یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل ہونے کی 2 وجوہات ہیں. ایک سیدنا علی المرتضیٰ کی صحابت رضی اللہ عنہ علیہ السلام، اور دوسری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابت. تو پتہ چلا حیدر کرار وہ ہیں کہ جن کی عظمت میں اللہ قرآن نازل کرتا ہے. پھر پتہ چلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن کی شان میں اللہ قرآن کی آیات نازل کرتا ہے. اور اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کی وجہ 2 جید صحابہ، جو 2 جید وہ صحابہ جو دونوں امیر المؤمنین ہیں، وہ جید صحابہ جو آقا رسول اللہ علیہ وسلم کے بڑے مقرب ہیں. ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جن کی بیٹی آقا علیہ السلام کے گھر ہے، اور دوسرے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ جن کے گھر مصطفیٰ علیہ السلام کی بیٹی ہے. تو پتہ چلا دونوں رشتے بڑے عظیم ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آج کے دور میں بھی ہم سیدنا صدیق اکبر کی بھی عزت کریں اور ان سے بے پناہ پیار کریں، کیونکہ مصطفیٰ کے گھر میں صدیق اکبر کی بیٹی ہے اور ان کے لیے قرآن اترتا ہے. اور پھر ہم سیدنا حیدر کرار سے بھی بے پناہ محبت کریں، کیونکہ ان کے گھر میں مصطفیٰ علیہ السلام کی بیٹی ہے اور ان کی شان میں بھی قرآن اترتا ہے. خوبصورت نسبت ہے. لہذا اس ایک آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ایک آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم سوچیں، یعنی اگر میرا آپ میں سے کسی کا یا کسی اور شخصیت کا نام ورلڈ بک میں آ جائے، گینز بک آف دا ورلڈ اس میں آ جائے، تو اگلی نسل بھی فخر کرتی ہے کہ فلاں نے تو اتنا معرکہ مارا ہے کہ 7.5 ارب انسانوں میں واحد وہ بندہ ہے جس نے یہ کام کر دیا ہے اور ورلڈ بک میں اس کا نام آ گیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوئی نا. اچھا، جس کا نام ورلڈ بک میں آیا ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک کا ذکر نصاب کی کتابوں میں بھی کیا جائے. پھر آپ میں سے کسی کا ذکر یا کسی انسان کا یا ہمارے جاننے والے کا ذکر نصاب کی کتابوں میں آ جائے تو اسے نسلیں بڑھتی ہیں، اس کو کروڑوں بچے اس کا تعارف لیتے ہیں اور پھر وہ بچے اپنی اگلی نسلوں تک اسے پہنچاتے ہیں. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. جب دنیا کی کتابوں کے اندر ہونے والا ذکر فخر کی دلیل ہے، جب دنیا کی کتابوں کے اندر ہونے والا تذکرہ جو ہے یا ہسٹری بیان کی جائے تو وہ فخر کرتے ہیں لوگ بھی، اور گھر والے بھی، اور اس کے دوست بھی، اس کے علاقہ کے لوگ بھی، حتیٰ کہ اس کے ملک کے لوگ بھی فخر کرتے ہیں. تو پھر کیوں نہ ہم فخر کریں صدیق کی ذات پر، پھر کیوں نہ ہم فخر کریں حضرت علی المرتضیٰ کی ذات پر کہ جن کا ذکر رب نے اس قرآن میں نازل کر دیا ہے کہ جو قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور جو قیامت 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس کا تکنا بھی عبادت، جس کا ذکر کرنا بھی عبادت، جس کو سوچنا بھی عبادت. اور وہ قرآن اس جہان میں بھی ہمارا سہارا ہے اور اس جہان میں بھی ہمارا سہارا ہے. اور پھر صرف 1400
سال سے نہیں پڑھی جا رہی، آگے بھی پتہ نہیں کتنی صدیوں میں پڑھا جائے گا۔ تو اس قرآن مقدس میں جو لوح محفوظ پر تھا، جس میں صدیق اکبر کا ذکر آ جائے اور ان کی عظمت میں آیت قرآن اتر آئے، تو پھر اس صدیق اکبر کی جو عظمت ہے اس پر ہم کیوں نہ فدا ہو جائیں، اس پر کیوں نہ ہم قربان ہو جائیں، کیونکہ ان کی شان میں قرآن اترتا ہے۔ آئیے اگلی بات حدیث کی طرف آتے ہیں۔ میرے سامنے یہ حدیث کی کتاب ہے المستدرک۔ میرے پاس بہت سارا مواد تھا مگر میں نے سوچا المستدرک کی چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ المستدرک جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر ہے 1334، 1335، 1336۔ ان 2-3 صفحات کے اوپر احادیث مبارکہ۔ حضرت سیدنا یحییٰ عن ابی یحییٰ، یہ حدیث پاک جو ہے نا یہ پوری روایت کے ساتھ آئی ہے، اور حضرت عائشہ بنت طلحہ اور حضرت عائشہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت ہے، اور یہ المستدرک کی حدیث نمبر 4459 ہے، 4459، 4459۔ تو یہ روایت جو ہے یہ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، نہیں جانا ادھر، ادھر بیٹھو شاباش۔ تو یہ روایت جو ہے 4459 ہے۔ کتنی خوبصورت روایت ہے، کتنی خوبصورت، ذرا توجہ کیجئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرہ ان ينظر الى عتیق من النار، یہ الفاظ ہیں وحی الہی جس زبان پر اترتی ہے اس زبان سے جاری ہونے والے مصطفیٰ علیہ السلام کے الفاظ، من شرہ ان ينظر الى عتیق من النار، جو شخص کہ اسے خوش کرے یہ بات، میں کیا تمہیں ایسی بات بتا دوں کہ وہ بات تم لوگوں کو خوش کر دے، تمہارا دل باغ باغ ہو جائے، تمہارے ایمان مضبوط ہو جائیں، تمہارے ایمان تازہ ہو جائیں، تمہاری طبیعتوں میں فریشنس آ جائے اور تمہارے ایمانوں میں اور کیف و سرور اتر آئے، وہ بات بتاؤں؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے، من شرہ ان ينظر الى عتیق من النار، وہ سنو کسے یہ بات خوش کرتی ہے وہ خوش ہو جائے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا میں چلتی پھرتی ایک وہ ہستی دیکھ لو جسے اللہ نے آگ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، اگر ایسی ہستی کو دیکھنا چاہو تو فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، سبحان اللہ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، بس چاہیے کہ اگر چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا چاہے، چلتا پھرتا کوئی جہنم کی آگ سے آزاد کسی کو دیکھنا چاہے تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات آپ کے بارے بیان فرمائی، اور فرمایا هذا حدیث صحیح الاسناد، امام حاکم فرماتے ہیں هذا حدیث صحیح الاسناد، یہ جو حدیث ہے اس کی اسناد بالکل اوتھینٹک اور صحیح ہے۔ تو پتہ چلا جس کے جنتی ہونے کی گواہی مصطفیٰ دیتے ہیں اس کا تو ذکر بھی عبادت ہے، جس کے جنتی ہونے کی گواہی زبان مصطفیٰ علیہ السلام سے جاری ہو جائے ان کا تذکرہ کرنا بھی ثواب ہے، اور ان سے محبت آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ جسے خوش کرے یہ بات کہ وہ جنتی کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھے۔ تو آج ہمیں یہ بات خوش کر رہی ہے، آقا 1400 سال گزر گئے، 1442 سال گزرے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے اور آرام فرما ہے، پر خدا کی قسم ہے یہ آپ کا فرمان پڑھنے کے بعد، آپ کا فرمان سننے کے بعد ہمارے ایمان تازہ ہو گئے، ہمارے ایمانوں کو مضبوطی مل گئی ہے، اور ہم اس بات پر خوش ہیں کہ آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کو جنت کے ٹکٹ آپ نے عطا فرما دیا، جن کو جنت کے ٹکٹ آپ نے عطا فرما دیے ہیں، ہم ان کا ذکر سن کر بھی خوش ہیں، ذکر بیان کر کے بھی خوش ہیں۔
اگلی حدیث پاک حضرت حدثنی احمد بن حنبل، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ اندازہ کریں امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ جن کے نام میں پوری فقہ حنبلی ہے، فقہ حنبلی، ہم حنفی ہیں تو پھر حنبلی، وہ ان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں حدثنا اسحاق بن منصور السلولی سمع محمد بن سلیمان السعیدی، اور آگے روایت آگے چلتے چلتے کہتے ہیں عن ابی یحییٰ، حضرت ابو یحییٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمع علی، کیا سمع علی یحلف، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا کائنات شیر خدا سیف اللہ علی اسد اللہ الغالب حسنین کے بابا سیدہ زہرا کے سر کے تاج حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے سنا۔ یہ جو بات آگے آ رہی ہے یہ بات میں نے مولا کائنات سے سنی، صرف سنی یا صرف انہوں نے بیان کیا؟ نہیں، صرف بیان نہیں فرمایا، فرمایا یحلف، حضرت مولا کائنات تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی کے صحابہ میں قسم کھا کر کیا تم لوگوں کو ایک بات نہ بتا دوں؟ کیا فرمایا؟ یحلف، قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر تم لوگوں کو ایک بات نہ بتا دوں؟ صحابہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین آپ بتا دیجئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں لَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى اسم ابی بکر من السماء صدیقا، فرمایا وہ قسم کھا کر جو بات بتا رہا ہوں کہ خدا کی قسم ہے میرے بھائی حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا جو نام ہے، ان کا جو لقب ہے صدیق، وہ لقب رب کائنات نے آسمان سے بھیجا تھا ان کے لیے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام کی معراج کی رات کے بعد تصدیق کی کہ ابو جہل نے کہا وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسجد اقصی کو دیکھا ہے، صدیق فرماتے ہیں صدقتا، اور ابو جہل کہنے لگا وہ یہ بھی کہتے ہیں میں آسمان پر گیا، صدیق فرماتے ہیں صدقتا، اور ابو جہل کہنے لگا تیرے دوست اور تیرے رفیق کہتے ہیں میں سدرۃ المنتہا پر گیا، صدیق نے فرمایا صدقتا، اور پھر ابو جہل نے کہا تیرے رفیق یہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا، صدیق اکبر کہتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں صدقتا، پھر ابو جہل نے کہا تیرے رفیق جو ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں عرش الہی کی سیر کر کے آیا ہوں، میں رب سے گفتگو کر کے آیا ہوں، میں نے اللہ کو سر کی آنکھوں سے اللہ کے نور کو دیکھا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، ابو بکر فرماتے ہیں صدقتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ جو بھی آپ نے فرمایا آپ نے سچ فرمایا، میں بغیر دیکھے آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ ادھر صدیق کا یہ کہنا تھا، یہ تصدیق کرنا تھا، ادھر رب کائنات نے آقا علیہ السلام کے دل انور پر، قلب انور پر القاء کر دیا کہ یہ ابو بکر آج کے بعد صدیق اکبر ہو گیا ہے، صدیق اکبر ہو گیا ہے۔ اور یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام۔ حدیث بیان ہو چکی، آئیے اس سے دو سبق حاصل کرتے ہیں۔ ویسے تو بڑے سبق ہیں، بڑے اسباق ہیں اس میں، پر دو اسباق حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی صداقت کی گواہی حیدر کرار دے رہے ہیں۔ تو جس کی گواہی حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار دیں ان کی صداقت کی گواہی پھر ہر علی کرنے والا بھی دے۔ چاہیے یہ ہے کہ جو بھی علی کو مانتا ہے وہ صدیق کی صداقت کو ضرور مانے گا۔ چاہیے یہ ہے کہ جو علی کی ولایت کو مانتا ہے، جو علی کی عظمت کو مانتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے، وہ صدیق کی صداقت کی بات بھی کرے گا، وہ صدیق کی عظمت کا تذکرہ بھی کرے گا، وہ صدیق کے بارے محبت کا اظہار بھی کرے گا، جیسے حضرت علی المرتضیٰ کے بارے کیا ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما ان دونوں کا آپس میں محبت کا رشتہ تھا، پیار کا رشتہ تھا،
اور آپس میں گہرا پیار کا رشتہ تھا. یہی وجہ ہے حضرت علی المرتضیٰ قسم کھا کر حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی اس وقت بھی ہوگا جو نہیں مانتا ہوگا اس لیے تو قسم کھانا پڑی. آج کل کے کمپیوٹرائزڈ دور میں اور سوشل میڈیا کے دور میں کسی کا شیطانی دماغ یہ اس بات سوچ سکتا ہے. اچھا اگر سوچ سکتا ہے تو آئیے اس کا جواب قرآن سے دیتا ہوں. ہر بار قسم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلا انکار کرے گا. ہر بار قسم کھانے کا یا قسم کھا کر کوئی بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں مانتے اس لیے قسم کھائی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ بعض دفعہ قسم اگلے ہستی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمائی جاتی ہے. قسم جہاں پر تصدیق کے لیے ہے، قسم جہاں پر گواہی کے لیے ہے، قسم جہاں پر بات کو پختہ کرنے کے لیے ہے، وہیں پر قسم جو ہے اس لیے بھی کھائی جاتی ہے کہ جس چیز کے لیے قسم کھائی جائے وہ اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ حلف دے کر اس کی بات کو بیان کیا جا رہا ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، اے محبوب علیہ السلام مجھے تیرے رخ زیبا کی قسم. ہے کوئی جو اللہ کی بات ٹالے؟ ہرگز نہیں. ہے کوئی جو اللہ کی بات نہ مانے؟ ہرگز نہیں. تو پھر قسم کیوں اللہ نے ارشاد فرمائی؟ عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کا اظہار کرنے کے لیے کہ میرے نبی وہ ہیں کہ جن کی عظمتیں خود رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، محبوب نے آقا علیہ السلام نے چادر کو اوڑھا اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا یا ایھا المزمل، اے جبرائیل امین علیہ السلام چلا جا میرے مصطفیٰ کو کہہ دے محبوبہ تیرا چادر اوڑھنے کا انداز بڑا خوبصورت ہے، مجھے تیرے چادر اوڑھنے کی قسم. چادر اوڑھنے کی قسم. تو یہ قسم کس لیے ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا انداز اللہ کو خوبصورت لگا. تو اللہ تعالیٰ نے عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کا اظہار کرنے کے لیے جب سے اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے تب سے ہم کملی والا کملی والا کملی والا کرتے رہتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کملی کی عظمت ہمیں کیسے پتا چلی؟ قرآن کی سورہ مزمل کی اس آیت سے پتا چلی کہ کملی والے کی کملی کے ساتھ چادر کے ساتھ بھی ہمیں اس لیے پیار ہے کہ اس چادر کی قسم دو جہانوں کے رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قسم ارشاد فرما کر حضرت ابوبکر صدیق کی گواہی دینا کہ ان کا سچا ہونا یہ صرف اپنی بات نہیں، یہ صرف صحابہ کی بات نہیں، یا آقا علیہ السلام نے بھی انہیں صدیق کہا، دو جہانوں کے رب نے بھی ابوبکر کو صدیق کہا. آئیے یہ سپٹمبر جو ہے 3 سپٹمبر 2020 کا سال ہے اور اسی محرم الحرام میں سرزمین پاکستان پر بڑی عجیب عجیب سازشیں کی گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے عجیب عجیب سازشیں کی گئی. پاکستانی قوم کو لڑوانے کی باتیں کی گئی اور مسلمانوں کو آپس میں تفرقہ بازی میں بانٹ کر پاکستان کو قتل و غارت اور دہشت گردی کا شکار کرنے کی سازشیں کی گئی. میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ صدیق کا نام وہ ہے جو امن کا پیامبر ہے. صدیق کا نام وہ ہے جو اتحاد کی دلیل ہے. صدیق اکبر کا نام وہ ہے جو یونٹی کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جو آج 1400 سال بعد حضرت صدیق کا نام لے کر حضرت علی کی محبت کی آڑ میں امت کو لڑوانا چاہتے ہیں ان کے سامنے یہ حدیث دلیل ہے، روزے روشن کی طرح دلیل ہے کہ جس علی کی محبت کی آڑ میں تم صدیق کی بے ادبی کر کے امت کو لڑوانا چاہتے ہو وہ صدیق وہ ہیں جن کی عظمت خود علی المرتضیٰ بیان کر رہے ہیں. تو حضرت صدیق وہ ہیں جو اتحاد امت کی دلیل ہیں، جو امن کی دلیل ہیں، جو پیار کی دلیل ہیں. کیونکہ اگر پیار کی دلیل نہ ہوتے تو حضرت علی المرتضیٰ ان کی شان کیوں بیان کرتے؟
لہذا صدیق اکبر پیار کی دلیل ہے، صدیق اکبر امن کی دلیل ہے، کیونکہ حیدر کرار جن کا نام امن والا ہے، جن کا نام لینا ثواب ہے، جن کا نام لینا ذکر کرنا عبادت ہے، ذکر علی جن عبادت، آقا علیہ السلام نے فرما لیا وہ جن کا نام لینا عبادت ہے وہ اس ہستی کا حلف دے کر قسم ارشاد فرما کر قسم کھا کر ذکر کر رہے ہیں اور ان کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں بھی صدیق فرما دیا ہے۔ اور اگلی بات، صحابہ کرام کے آپس میں گہرے تعلقات تھے، لہذا کوئی بھی بندہ اگر تاریخ کے اندر لکھے ہوئے چند جھوٹے واقعات کو احادیث مبارکہ کے یا قرآن کے مقابلے میں لا کر بات کرے، اس کی بات کو ریجیکٹ کر دینا، کیونکہ ہمارا ایمان یا تو قرآن پر ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان پر ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت پر ہے۔ تاریخ پر ایمان لا کر ہم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لہذا کوئی بھی اگر آپ کو تاریخ کی بات سنا کر حدیث کا انکار کروانا چاہے، مت کرنا، کیونکہ حدیث تو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے اور یہ سچ ہے، اور تاریخ کبھی سچ نہیں ہوتی، ہر تاریخ کا واقعہ سچ نہیں ہوتا۔ میں تاریخ کا سرے سے بھی انکار نہیں کر رہا، مگر یہ بتا دوں کہ تاریخ کا ہر واقعہ بھی سچ نہیں ہوتا۔ راوی نے جو سنا بیان کر دیا، مؤرخ نے جو دیکھا بیان کر دیا۔ لہذا حدیث بتا رہی ہے کہ جو علی کو مانتے ہیں وہ صدیق کو مانیں گے، جو صدیق کو مانتے ہیں وہ علی سے پیار کریں گے۔ اور ان دونوں ہستیوں کی وجہ سے ایک نقطہ صدیقیت اور حیدر کرار پر جمع رہیں گے، نہ لڑائی کریں گے نہ لڑائی کرنے دیں گے۔ اگلی بات اس حدیث پاک میں جو پتہ چلی ہے، فرمایا لَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى اسْمَ أَبِي بَكْرٍ مِّنَ السَّمَاءِ صِدِّيقًا، کہ البتہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابو بکر کا نام صدیق نازل فرمایا ہے۔ تو جس حدیث کو سنا کر جھگڑے ہو رہے ہیں، باغ فدق والی حدیث کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گئی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ جو فدق ہے یہ وہ حصہ ہے جس طرح آپ کے بابا جان نے تقسیم فرمایا تھا اسی طرح میں بھی تقسیم کر رہا ہوں۔ اور اللہ کا نبی جو ہے ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، اللہ کا نبی درہم و دینار کا وارث نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا نبی تو کائنات کا وارث ہوتا ہے۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، بے شک علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ ہم علماء کی کتنی عزت کرتے ہیں، ہم علماء کے ہاتھ چومتے ہیں، ہم علماء کی زیارت کرنا ثواب سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کے سینے میں حدیث ہے، ان کے سینے میں دین کا علم ہے۔ جو قرائے کرام قرآن پڑھتے ہیں ان کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 10 وہ لوگ ہیں جب تک انہیں دیکھتے رہو گے تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ ان میں ایک عالم دین بھی ہے، ان میں ماں باپ بھی ہیں، ان میں آپ کے شیخ بھی ہیں، ان میں بیت اللہ بھی ہے۔ ان 10 ہستیوں کے اندر یا 10 چیزوں کے اندر قرآن مقدس بھی ہے۔ اس طرح بہت سارے یعنی 10 چیزیں ہیں تو ان میں ایک علماء بھی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان دیا تھا کہ میری وراثت یہ فدق کی 32 کھجوریں نہیں ہو سکتی، 32 کھجوریں تھی باغ فتح میں جس کو لے کر 1400 سال سے یہودی مسلمانوں کو لڑوانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ قتل و غارت کا شکار ہو چکے ہیں مگر انہوں نے یہ مسئلہ ختم نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ ختم ہونے دیں تو اسلام میں امن آ جائے، ختم ہونے دیں تو اسلام پروان چڑھ جائے، ختم ہونے دیں تو اسلام پر امن ہو جائے۔ مگر ان لوگوں کو یہ حدیث مصطفیٰ یہ حدیث حیدر کرار بتا رہا ہوں کہ حیدر کرار وہ ہیں جو یہ فرما رہے ہیں کہ جو صدیق نے سیدہ زہرا کو کہا تھا وہ سچ کہا تھا، کیونکہ کہنے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ تھا جس کے سچا ہونے کی گواہی قسم دے کر حیدر کرار ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں حیدر کرار فرما رہے ہیں میں قسم دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق ہر بات میں سچے ہیں، ہر قول میں سچے ہیں، اپنے کردار میں سچے ہیں اور ان کی صداقت کی گواہی اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے۔ تو پھر کیا پتہ چلا؟ یہ فرمان حیدر کرار اتحاد امت کی دلیل ہے۔ اگلی بات 2 حدیثیں اور بیان کروں آپ کے سامنے۔
فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظمت کے حامل ہیں، اس عظیم عظمت کے حامل ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت بیان کی، حدیث نمبر 4463 بیان کرتے ہیں حضرت سعید بن مسیب کان ابو بکر الصدیق من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان الوزیر، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کے وزیر کے درجے پر تھے۔ کس کے درجے پر؟ وزیر کے درجے پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں۔ جو آسمان پر ہیں وہ جبرائیل و میکائیل ہیں، اور جو زمین پر ہیں وہ ابو بکر صدیق و عمر فاروق ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو وزیر مصطفیٰ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اگلی بات فرمایا فَكَانَ يُشَاوِرُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، حضرت آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہر معاملے میں مشورہ فرمایا کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں فَكَانَ يُشَاوِرُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آقا علیہ السلام اپنے ہر معاملے میں جمیع امورِ، ہر معاملے میں مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتا دوں، آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جو اپنے بنا آزمائے ہوئے بندے کے ساتھ مشورہ کر لے؟ Is it possible؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کو جس پر یقین نہ ہو آپ اسے کہیں میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ گھر کے بارے، بچوں کے بارے، کاروبار کے بارے، جاب کے بارے، بزنس کے بارے، یہی ہوگا؟ اچھا چلو یہ تو میرے اور آپ جیسے عام انسان کی بات ہے۔ آئیے کسی منسٹر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک وزیر، پاکستان کا وزیر لے لیں، ایک منسٹر جو ہے اس کی منسٹری میں ایک پوری یعنی ایک فیڈرل منسٹر پورے پاکستان کے اس شعبے کا وزیر ہے، تو کیا وہ کسی گلی یا محلے کے چلتے ہوئے بندے کے ساتھ مشورہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ بھلا کیوں؟ وہ اسی سے مشورہ کرے گا جو اس کا کارندہ خاص ہے، جو اس کا ٹرسٹیبل پرسن ہے، جو اس کا قابل اعتماد بندہ ہے۔ اچھا وہ اپنی وزارت کے متعلق تو مشورہ کرے گا اس سے جو قابل اعتماد ہے، پر پرسنل بات اس سے نہیں کرے گا، اپنی ذاتی بات، ذاتی مشورہ اس سے نہیں کرے گا۔ بھلا کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اسے اپنے آفیشل کاموں کے لیے اپنی فیلڈ کے بندے یا اپنے سیاسی بندے یا اپنی آفس کے بندے یا اپنے پی ایس یعنی پرسنل سیکرٹری جو ہے اس سے وہ مشورہ کرے گا، اور ذاتی مشورہ جو ہے وہ صرف اسی سے کرے گا جس پر اسے بلائنڈ ٹرسٹ ہوتا ہے، اندھا اعتماد ہوتا ہے۔ جب تک آپ کو کسی پر اندھا اعتماد نہ ہو آپ اپنا راز نہیں دیتے، اسے دینا بھی نہیں چاہیے، اور جو بلا وجہ اپنے راز پھینکتا چلتا پھرے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، وہ صاحب عزت نہیں رہتا۔ یہ ہے چھوٹی سی عام سی دنیا داری کی مثال۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ صرف مسجد بنانے کا مشورہ نہیں کر رہے، صرف جنگ لڑنے کا مشورہ نہیں کر رہے، صرف آپ دعوت امت کا مشورہ نہیں کر رہے، صرف آپ اذان کا مشورہ نہیں کر رہے، بلکہ فرمایا فَكَانَ يُشَاوِرُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ۔ حضرت ابو بکر کی عظمت کا عالم یہ ہے، حضرت ابو بکر کی شان کا عالم یہ ہے، حضرت ابو بکر کی آقا علیہ السلام کی نگاہ اور بارگاہ میں جو تقویت ہے اعتماد کی، اس کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے ہر معاملے میں، چاہے وہ نبوت کا ہے، وہ رسالت کا ہے، وہ امامت کا ہے، وہ مدینہ طیبہ کی ریاست کا ہے، وہ ریاست مدینہ کا ہے، آقا علیہ السلام کا کوئی پرسنل ذاتی معاملہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے درمیان ہے، چاہے وہ ہجرت کا معاملہ ہے۔ آقا علیہ السلام کسی پر بھی کسی کو بھی مراد نہیں بتاتے، یا تو ابو بکر صدیق کو بتاتے ہیں یا پھر علی اور مرتضیٰ کو بتاتے ہیں کہ آج رات ہجرت کر کے جانا ہے۔ تو آقا علیہ السلام اپنا ہر مشورہ وہ ذاتی ہوتا، وہ نبوت کے متعلق ہوتا، وہ ریاست مدینہ کے متعلق ہوتا، وہ قرآن مقدس کے متعلق ہوتا۔ آقا علیہ السلام اپنا مشورہ اس سے کرتے تھے جن کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آپ اندازہ کریں
کہ حضرت ابوبکر صدیق یار غار مصطفیٰ ہے. حضرت ابوبکر صدیق مزاج شناس مصطفیٰ علیہ السلام ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا وَكَانَ ثَانِيَةُ فِي الْإِسْلَامِ. حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْإِسْلَامِ. آقا علیہ السلام کے بعد اگر ان کا کوئی ثانی تھا، ثانی کہتے ہیں دوسرا. ثانی کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا، یعنی جو اصل ہستی ہے اس کے بعد وہ دوسرا جو اس کے قائم مقام ہو، بس وہ نبی نہیں ہے اور نبوت آقا علیہ السلام پر مکمل ہو چکی. تو فرمایا حضرت سعید بن مسیب نے وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْإِسْلَامِ. مصطفیٰ علیہ السلام کا ثانی اگر کوئی روئے زمین پر تھا تو وہ ابوبکر صدیق تھی. اور اگلی بات حدیث کا جملہ فرمایا وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْغَارِ. اگر غار میں کوئی آقا علیہ السلام کے ساتھ دوسرا قابل اعتماد تھا تو وہ ابوبکر صدیق تھے. اور فرمایا وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْعَرِيشِ يَوْمِ بَدْرِ. اور اگر میدان بدر میں آقا علیہ السلام کے خیمے کے ساتھ کوئی دوسرا تھا ان کے خیمے کے اندر تو وہ ابوبکر صدیق تھے. اور آگے فرمایا وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْقَبْرِ. اور اگر آقا علیہ السلام کے مرقد منورہ میں، آقا علیہ السلام کے مزار پرور میں، آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کے سائے میں اگر آقا علیہ السلام کے بعد دوسرا کوئی دفن ہوا، آقا علیہ السلام کا ساتھی بنا، آقا علیہ السلام کے ساتھ مزار پرانوار میں رہا تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق تھے. اور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا. بہت بڑی بات کہہ گئے صحابی، بہت بڑی بات کہہ گئے. فرمایا وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا. یہ جملہ بڑا غور طلب ہے، اور سے سماعت فرمائیے گا. صحابی فرماتے ہیں 1,24,000 کم و بیش یا 1,44,000 کم و بیش صحابہ میں سے صرف وہ حضرت ابوبکر صدیق واحد صحابی ہیں کہ جن سے سبقت لے جانے والا تمام صحابہ میں کوئی اور صحابی نہیں. سبقت لے جانے والا، سبقت سے کیا مراد ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ تھے کہ آقا علیہ السلام ان سے پہل کسی اور کو نہیں کرواتے تھے. کسی کو کبھی اجازت دی ہی نہیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق سے پہل کر جائے، آپ سے مقدم ہو جائے، آپ سے آگے نکل جائے. اور یہ کس نے اجازت نہیں دی؟ آقا علیہ السلام نے. آقا علیہ السلام نے. تو وہ ہستی جو ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی محبوب ہو، وہ ہستی جس کو عزت مصطفیٰ علیہ السلام عطا کریں، پھر کیوں نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ بھی والہانہ محبت کیا کریں. آج کے درس کی آخری حدیث، بہت ساری باتیں ہیں مگر آئیے میں ایک حدیث سنا کے اجازت چاہتا ہوں. اور وہ حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ آپ کا دل کرے گا کہ بس سنتے ہی چلے جائیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث نمبر یہ المستدرک جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 4483 ہے، 4483. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان سے حضرت ابو ملیکہ انہوں نے روایت کیا عن ابی ملیکہ یا ملیکہ قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہ. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا یقول لما وضع عمر بن الخطاب على سریرہ. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ امیر المومنین تھے اور آدھی دنیا پر آپ نے حکومت فرمائی. جب حکومت فرمائی تو آپ کو فتکفنہ الناس، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا جا رہا تھا. تو اس وقت حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ اپنی نگرانی میں حضرت عمر بن خطاب کو کفن دلوا رہے تھے. اندازہ کیا محبت کا کہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ حیدر کرار کی محبت کا عالم کیا ہے. آپ آج کے مبلغین کو سنیں تو وہ ان کی آپس میں لڑائیاں کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر آپ حدیث مصطفیٰ کو پڑھیں تو ہمیں ان کی محبت کے گہرے ثبوت مل رہے ہیں.
اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب بھی کوئی عمر اور علی کے درمیان مخالفت کی بات کرے تو وہ اسلام کے خلاف سازش کرتا ہے. اگر کوئی ابو بکر صدیق کو علی کے خلاف بات کرے تو وہ اسلام کے خلاف سازش کرتا ہے. اور اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کو سیدہ زہرا کے درمیان مخالفت کی بات کرے تو وہ بات اسلام کی نہیں ہوگی، وہ بات جھوٹ کی ہوگی. اور وہ ایسی بات کرنے والا چاہے کسی منبر پر بیٹھا ہو، چاہے کسی مسجد پر بیٹھا ہو، چاہے کسی عہدے پر بیٹھا ہو، چاہے وہ مذہبی شخصیت ہو، وہ جبہ قبا پہن کے بیٹھا ہو، یا پھر کسی وزارت پر ہو، یا پھر کسی ٹی وی چینل پر اینکر بن کے بیٹھا ہو، یا پھر کوئی ذاکر بن کے بیٹھا ہو، یا کوئی علامہ فہامہ بن کے بیٹھا ہو، یا کوئی پیر طریقت بن کے بیٹھا ہو جو حیدر کرار اور حضرت ابو بکر کے درمیان لڑائی کی بات کرے، جو کوئی حضرت ابو بکر اور سیدہ زہرا کے درمیان لڑائی کی بات کرے وہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، وہ اسلام کے خلاف سازش کرتا ہے. اس کا کوئی اور مطلب اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا مت سنیں کسی کی بات. اور یہ حدیث پاک کیا بیان فرماتی ہے؟ فرمایا فَتَكَفَّنَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ لَهُ وَأَنَا فِيهِمْ وَأَنَا فِيهِمْ. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ابھی آئے نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب کو کفن دیا جانے لگا تو فجاء علی بن ابی طالب. جب کفن دیا جانے لگا تو حضرت علی بن ابی طالب تشریف لائے. آپ آئے اپنی نگرانی میں کفن دینے لگے، دلوانے لگے. اور فرمایا فقال، تو آپ نے فرمایا انی کنت لأظن ان یجعلک اللہ مع صاحبیک. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ وصال فرما چکے ہیں، یعنی آپ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. تو اس وقت آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حسنین کے بابا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سرتاج اور جنتی نوجوانوں کے سردار جو ہیں ان کے بابا حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات نے فرمایا اے عمر بن خطاب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنی نگاہ ولایت سے بھی دیکھ رہا ہوں، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کے دو صاحبوں کے درمیان دفن کیا جائے گا. دو صاحبوں کے درمیان دفن کیا جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں انی کنت لأظن، بے شک میں یہ گمان کر رہا ہوں ان یجعلک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کر دے گا آپ کو مع صاحبیک، آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ. یعنی جہاں آقا علیہ السلام دفن ہے، جہاں حضرت صدیق اکبر آرام فرما ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہیں پر آرام کرنے کا موقع عطا فرمائے گا. موقع کون عطا کرے گا؟ بولیے نا. ان یجعلک اللہ، اللہ آپ کو موقع دے گا. پتہ چلا گنبد خضراء میں دفن ہونا کسی کے بس کی بات نہ تھی. گنبد خضراء میں دفن ہونا کسی کے اپنے اختیار کی بات نہ تھی. گنبد خضراء میں دفن ہونا اور حجرہ عائشہ میں دفن ہونا کسی کے اختیار میں نہ تھا. علی المرتضیٰ کا بھی یہ عقیدہ ہے، علی المرتضیٰ کا بھی یہ ایمان ہے کہ گنبد خضراء میں اگر کوئی دفن ہوتا ہے اللہ چاہے تو دفن ہوتا ہے، اللہ جہاں دوسروں کو چاہے دوسرے وہی دفن ہوتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولائے کائنات. حدیث آگے چلانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس بات پر بھی اسلام کے دشمن سازش کرتے ہیں. اس بات پر بھی صحابہ کرام کے بارے میں اور ازواج مطہرات کے بارے میں الزام لگاتے ہیں، توہین کرتے ہیں. اور مرکز قادریہ پر بیٹھ کر میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر دوں کہ آج یوم سیدنا صدیق اکبر ہم منا رہے ہیں اور پیغام امن کی بات کر رہے ہیں. علی المرتضیٰ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو گنبد خضراء میں حضرت عائشہ نے دفن نہیں کروایا، حضرت عثمان بن عفان نے دفن نہیں کروایا، کسی سیاسی طاقت نے یا خلافت کی طاقت نے دفن نہیں کروایا، اللہ نے دفن کروایا ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا.
تو لہذا کوئی بھی حضرت علی المرتضیٰ کے ابا کا نام لے کر کہے کہ لو جی سیدہ زہرا کو گنبد خضرا میں دفن نہیں ہونے دیا، علی المرتضیٰ کو گنبد خضرا میں دفن نہیں ہونے دیا، یہ فلاں کی سازش تھی، یہ فلاں کی بات تھی، یہ فلاں کی بات تھی، تو کوئی بھی اگر اس طرح کی بات کرے تو آپ اسی بات کو رد کر دیں، کیونکہ حضرت کرار خود کہہ رہے ہیں گنبد خضرا میں مصطفیٰ کی معیت شرف اسے حاصل ہوتی ہے جسے دو جہانوں کا رب چاہتا ہے۔ لہذا اعتراض ختم ہو گئے اور درمیان کے شیطانی نکتے ختم ہو گئے۔ گنبد خضرا میں جو دو ہستیاں دفن ہیں ان کو دفن اللہ کے حکم سے کیا گیا۔ اور اگلی بات حدیث پاک کے آخری الفاظ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں پیار کی بات کی آپ نے، جو لوگ آج حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ میں، بات توجہ سے سنیے گا، حیدر کرار کی محبت کی آڑ میں، اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں جو لوگ حضرت ابو بکر، حضرت سیدہ عائشہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بارے سازشیں کرتے ہیں وہ سن لیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ، کہ آقا علیہ السلام کے پاس جب بھی میں داخل ہوا تو میں دیکھتا تھا ایک طرف ابو بکر بیٹھے ہیں دوسری طرف عمر بیٹھے ہیں، اور آگے فرمایا وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور میں کبھی بھی آقا کے ساتھ کہیں نکلا تو ابو بکر و عمر آقا کے ساتھ تھے، میں کہیں کبھی بھی آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو ابو بکر و عمر ہمیشہ موجود ہوتے تھے۔ اور فرمایا کہ ابو بکر و عمر وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں کے بارے میں رب کائنات نے انہیں چن لیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے دونوں وزیر بن جائیں۔ ایک حدیث، ایک سطر کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے المستدرک جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4465۔ حضرت سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے باپ سے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا سبب جو چیز بنی وہی چیز آقا علیہ السلام کے وصال کا سبب بھی بنی۔ اس کا دوسرا ترجمہ کہ جو چیز جو آقا علیہ السلام کے وصال کا دنیا سے وصال ظاہری کر جانے کا سبب بنی وہی چیز حضرت ابو بکر صدیق کے دنیا سے وصال کر جانے کا سبب بنی۔ آپ نسبتیں دیکھیں، کیا نسبتیں بلا وجہ مل جاتی ہیں؟ کیا نسبتیں بغیر کسی ہسٹری کے مل جاتی ہیں؟ کیا نسبتیں بغیر قربانیوں کے ملا کرتی ہیں؟ نہیں، نسبتیں لاکھوں قربانیوں کے بعد ملا کرتی ہیں۔ اور فرمایا ما زال جسمہ یجری حتی ماتا، کہ ہمیشہ رہی وہ وجہ ابو بکر صدیق کے بدن مبارک میں حتیٰ کہ آپ نے موت کا ذائقہ چکھا، وہی وجہ آقا علیہ السلام کے جسد اطہر میں رہی حتیٰ کہ آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ آئیے حدیث پاک طویل ہے اگر میں مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک پہنچے ہجرت کر کے تو ایک یہودیوں نے تب سازش کی، آج بھی یہودی اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، آج بھی یہودی مسلمانوں کو لڑوانے کی سازش کرتے ہیں، آج بھی یہودی مسلمانوں کے درمیان ان عظیم ہستیوں کو قابل اعتراض بنا کر جو لوگ پیش کریں اور وہ ان ہستیوں کے بارے سازشیں کریں تو وہ اس طرح امت کو لڑوانے کی بات کرتے ہیں، پر اسلام کے اندر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی عظمتوں کو لے کر مسلمان لڑتے پھریں۔ تو یہودیوں نے سازش کی، انہوں نے ایک عورت کو 3000 درہم دیے اور اسے کہا کہ یہ لوگ زہر اور بکری کا تازہ گوشت دیا اور اس گوشت کو پکاؤ، لذت بھرا گوشت ہوگا اور اس کے اندر زہر کو ملا دو۔ اور اتنا ظالم زہر تھا وہ کہ اس کو کھا جانے والا بندہ دوسرے ہی لمحے دنیا سے چلا جاتا تھا، کیونکہ اندر کا سارا جو ہے جتنا بھی اندر کا سسٹم ہے اسے شہد وہ جو زہر ہے وہ پل بھر میں گلا دیتا تھا، ختم کر دیتا تھا، خون کی وہ الٹی ہوتی، بلڈ وامٹ ہوتا اور اس کے بعد وہ بندہ مر جاتا تھا اور آزمودہ تھا۔ انہوں نے اپنا آزمودہ زہر اس عورت کو دیا، اس نے گوشت میں ڈالا اور ڈال کے تو آقا علیہ السلام کی طرف پکا کر بھیج دیا۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ تحفے کو منع نہیں فرماتے تھے. آپ نے تحفے کے طور پر کیونکہ اس نے ہدیتاً بھیجا تو ہدیہ قبول کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے سامنے رکھا اور آپ کے پاس اس وقت بھی اگر کوئی تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھے. حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لقمہ توڑا اور گوشت کے ساتھ لگایا اور آپ نے اپنے منہ مبارک میں ڈالا. جب ڈالا تو آقا علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لقمہ توڑا اور گوشت کی بوٹی لی اور اپنے منہ مبارک میں ڈال لیا اور تناول فرمانے لگے، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقمے کو کھا گئے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی وہ لقمہ تناول فرما لیا. اس کے ساتھ ہی آقا علیہ السلام چونکہ بات کر رہے تھے اور توجہ کہیں اور تھی، آقا علیہ السلام کی توجہ اس گوشت کی طرف پڑی تو گوشت بول رہا تھا. گوشت میں سے آواز آ رہی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، میں زہریلا ہوں. یا رسول اللہ مجھے تناول نہ فرمائیے، مجھ میں زہر ڈالا گیا ہے. اور یہ آقا علیہ السلام کی یہ واقعہ جو میں بتا رہا ہوں یہ آقا علیہ السلام کی سیرت کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. سیرت کی تمام کتابوں کے اندر کہ گوشت میں سے آواز آئی تھی اور یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا. وہ آقا علیہ السلام جو درختوں کو چلا لیتے ہیں، جو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پھیر لیتے ہیں، جو انگلیوں سے چشمے جاری کر دیتے ہیں، جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو پتھر بول کر سلام کرتے ہیں اور اگر گوشت بھی بول کر ان کو عرض کرے کہ یا رسول اللہ مجھے تناول نہ فرمائیے کیونکہ مجھ میں زہر ڈالا گیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک پیچھے کھینچ لیا. حضرت صدیق اکبر کا لقمہ بنا ہوا چھوڑا دیا، فرمایا نہیں اب دوسرا لقمہ نہیں کھانا. اچھا مگر وہ جو ایک ایک لقمہ کھا چکے تھے اس لقمے نے ہی بڑا نقصان کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کس نے دیا ہے؟ بتایا گیا فلاں عورت نے، وہ یہودیہ تھی. آقا علیہ السلام نے اسے بلوایا. بلوانے کے بعد آپ نے فرمایا اس میں تم نے زہر کیوں ڈالا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اس لیے ڈالا ہے، یعنی یہودی آج بھی سازشی ہیں، اس نے سازش کی. اس نے کہا جھوٹ بولا کہ میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ اگر آپ جھوٹے ہوں گے نعوذ باللہ تو ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی کہ نت نئے معاملات آپ کی وجہ سے ہمیں دیکھنا پڑ رہے ہیں، اور اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا. پتا چلا کہ یہودیوں کا بھی یہ ایمان مانے نہ مانے تھا کہ زہر اگر آزمانے کے لیے نبی کو کھلایا جائے تو نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ نبی کو اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. لہذا وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے اختیار کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں. تو آقا علیہ السلام کے معجزے کا اظہار اس وقت صرف آقا کی ذات پر نہ ہوا، ابو بکر صدیق پر بھی ہوا. تو آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے ان کے دست اقدس ان کے اوپر پھیرا اور فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا رب العالمین یہ زہر جیسے مجھ پر اثر نہیں کرے گا یا اللہ اسے صدیق اکبر کو بھی اس کے شر سے محفوظ کرے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کچھ نہیں ہوا. صدیق وہ ہیں جن کی جان مصطفیٰ نے بچائی ہے. صدیق وہ ہیں جن کی جان بچانے کے لیے دعا مصطفیٰ علیہ السلام نے کی ہے. تو آپ ان کی عظمت دیکھیں کہ کتنی ہوگی. اگلی بات، آخری بات، اور وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی گنبد خضرا میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہے. گنبد خضرا میں 4 ہستیوں کی جگہ تھی، ان میں سے 3 وہاں موجود ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. 4 ہستیاں، ایک قبر کی جگہ آج بھی موجود ہے. اچھا آج بھی موجود ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ بھی وہیں دفن ہوں گے. بہرحال تو قرآن کا ایک فیصلہ ہے. اللہ تعالی نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جس کا اگر لباب بتانا چاہوں وہ یہ ہے کہ میرے سمیت ہم میں سے جو بندہ جس مٹی سے بنایا گیا ہے،
ہماری مٹی جہاں سے اٹھا کر اس کو گوندا گیا اور پھر ہم بنائے گئے، اللہ تعالیٰ نے جہاں سے ہمیں بنایا ہے ہم وہیں پر دفن بھی ہوں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں اس کو بیان باقاعدہ طور پر فرمایا. اس موضوع پر ڈھیر ساری روایات ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہے. تو پتا چلا کہ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ بڑی بات ہے، بڑی گہری بات ہے. ہر ایک جانتا ہوگا کہ ہم دفن وہی ہوتے ہیں جہاں سے ہماری مٹی اٹھائی گئی ہوتی ہے. تو آئیے دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کا عالم کیا ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہے. چار ہستیاں وہ ہیں جن کے جسم میں مبارک جو ہیں، اجسام مبارک جو ہیں، جب ان کی مٹی کو گوندا گیا تو ایک ہی جگہ سے اٹھایا گیا، اس کے بعد ان کے مبارک جسموں کو بنایا گیا. ایک ہستی ذات مصطفیٰ ہے جو امام الانبیاء ہیں، دوسری ہستی حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو تاجدار صداقت ہیں، اور تیسری ہستی حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم ہیں جو عدل کے تاجدار ہیں، اور چوتھی ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے روح اللہ بنا کر دنیا میں نازل فرمایا ہے. اور میں آخر میں نقطہ بتاؤں، اگر آپ کے ذہن میں کچھ نہ رہے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی عظمت کو آپ کو یاد نہ رہے، اگر خدا نہ خواستہ کبھی اگر آپ کو یاد نہ رہے تو ایک نقطہ یہ یاد رکھیے گا کہ جس مٹی سے مصطفیٰ کا جسم بنایا گیا تھا اسی مٹی سے ابو بکر کا جسم بنایا گیا ہے. جس مٹی سے حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کا جسم بنایا گیا تھا اسی مٹی سے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کا جسم بنایا گیا ہے. جس مٹی کے ساتھ جو مٹی آقا علیہ السلام کے جسد اطہر، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسد اطہر کو لگی ہے، اسی مٹی کے ساتھ فاروق اعظم اور صدیق اکبر کے جسم بھی گوندے گئے ہیں. لہذا ہم مصطفیٰ علیہ السلام کی ساتھ یہ جو نسبت ہے صدیق کی، اس کی عزت کریں گے، اس کا ادب کریں گے، اس کا لحاظ کریں گے، اس کی تکریم کریں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے. کوئی بندہ اگر صدیق اکبر کی ذات کے بارے بات کرے گا ہم برداشت نہیں کریں گے. کوئی بندہ اگر فاروق اعظم کی ذات کے بارے بات کرے گا ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جہاں عظمت رسالت و نبوت کا دفاع کرتے ہیں وہیں پر ہم عظمت صحابہ کا بھی دفاع کرتے ہیں، عظمت ازواج رسول کا بھی دفاع کرتے ہیں، اور عظمت اہل بیت اطہار کا بھی دفاع کرتے ہیں، کیونکہ ان ساری ہستی کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ جڑی ہے. لہذا یہ سارے واسطے، یہ سارے رابطے اور یہ ساری نسبتیں، یہ ساری باتیں ہیں ہی اس لیے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ ساری نسبتیں ہیں. لہذا اپنے ایمانوں کو تازہ کیجئے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے امن کو قائم کیا، وہ ہیں جن کی روایات، جن کے بارے روایات آج بھی امت کے اندر امن قائم کر رہی ہیں. لہذا مرکز قادریہ کا پیغام بھی پیغام امن ہے، مرکز قادریہ کا پیغام پیغام محبت ہے، مرکز قادریہ کا پیغام اتحاد امت ہے، مرکز قادریہ کا پیغام اسلام کی فلاح ہے، اور مرکز قادریہ کا پیغام حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نسبت کے ساتھ جوڑ دینا ہے. اور مرکز قادریہ کا پیغام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے آل اور ان کے صحاب کی اور اولیاء کی محبتیں بانٹنا ہے. رب کائنات ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں ہمارا آنا جانا قبول فرمائے. ہمارے صاحبان بھائی صاحبان سارے ماشاءاللہ راولپنڈی اسلام آباد کی مختلف جگہوں سے تشریف لائے، آپ کا آنا جانا اللہ قبول فرمائے. اللہ کو قدم قدم پر جزائے جزیل عطا فرمائے. اور مرکز قادریہ پر تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کے ایمانوں کو جلا بخشے. آپ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات ٹال دے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں آسانیاں دے دے، بے پناہ ترقیاں دے دے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی عزتیں اور بھرم عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.